آج ہماری بستی میں تو ایسے ظالم نہیں، آج ہماری بستی میں ایسے لٹیرے نہیں، لیکن ہماری بستیوں میں انقلاب کیوں نہیں برپا ہوتا؟ یاد رکھیے، ہم نے جو کچھ علماء کی صحبت سے سیکھا ہے، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق جب اللہ نے اس کو ایمان ابھی نہیں لائے ہو، اور جب اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دینے کا فیصلہ کیا، کیا کیا؟ ننگے تلوار رسالت معاد کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن راستے میں جب کہا لوگوں نے کہ کہاں جا رہے ہو، منشا بتایا، کہا کہ پہلے اپنے بہن اور بہنوی کی تو خبر لو، اور جب بہن اور بہنوی کے یہاں پہنچتا ہے وہ شخص، قرآن سنتا ہے تو وہ عمر خود ہی قتل ہو جاتا ہے، ایک نیا عمر جنم لیتا ہے جو رسول اللہ کی گردنوں پہ تلوار کے ارادے سے نکلا تھا، رسول اللہ کے قدموں میں جا کر نچھاور ہو جاتا ہے۔ کیا تھا وہ قرآن؟ اس قرآن کو سیدنا عمر فاروق نے سمجھا تھا۔ لوگوں نے اپنے مال لوٹا دیے، زمین غصب کیے ہوئے لوٹا دیے، لوگوں کو آخرت کا جو خوف قرآن نے دلایا اس پر لوگوں نے یقین کیا۔ لیکن آج ہم بیمار کے شفا کے واسطے قرآن پڑھتے ہیں، دھوکے پلاتے ہیں، جھگڑے کی نوبت آئے تو قرآن کو ہاتھ میں اٹھانے کے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن تو آیا تھا دل میں بسنے کے لیے، ہم دل سے اس کو اٹھا کرتے ہیں۔ یقین جانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے کتاب مقدس کو بھیجا، اور بحیثیت ایک نور کے، ایک روشنی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ میرے حبیب اس قرآن کو لوگوں کو سمجھا دیجیے۔ کچھ لوگ آئے اماں عائشہ سے پوچھنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اماں رسول اللہ کے معمولات کیسے؟ اماں عائشہ نے یہی بتایا، تم نے قرآن نہیں پڑھایا، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس کی عملی تفسیر نبی کی زندگی ہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں سے یہ قرآن نکل چکا ہے۔ یقین جانو لوگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صرف جسمانی نمونہ لے کر نہیں آئے، آپ عقیدے کا نمونہ، معاملات کا نمونہ، تجارت کا نمونہ، بچوں کے لیے باپ کے حصے سے نمونہ، شوہر کی حیثیت سے بیوی کے لیے نمونہ، پڑوسی کی حیثیت سے پڑوسی کے لیے نمونہ، میدان جنگ میں کمانڈر کی حیثیت سے نمونہ۔ زندگی کے تمام تر معاملات میں جب بھی کوئی سوال پیدا ہو کہ میرے بچے کی بچپن کیسے گزرے، میری جوانی کیسے گزرے، دربار رسالت معاف میں جائے آپ، تو کوئی ایسا سوال زندگی کا نہیں ہے جو حل نہ ہو جائے۔ لیکن ہم نماز اسی طریقے پر پڑھتے، یقیناً ہے کہ 5% سے 10% زیادہ لوگ نمازی نہیں ہے، 90% بے نمازی ہے۔ جمعہ اور عیدین پڑھتے، ایک تو نماز کے پابند نہیں، لیکن الحمدللہ جو بھی نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے پر پڑھتے ہیں جس طریقے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ ہمارے آقا کوئی عامی بھی پہلے ایسا نہیں کہ رکوع میں چلا جائے گا بعد کو قیام کرے گا، ایسا نہیں کہ پہلے سجدے میں چلا جائے گا بعد کو رکوع کرے گا، وہ ترتیب سے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن پیارے آقا نے نماز کی ترتیب بھی سکھائی، رمضان کے روزے کے طریقے بھی سکھائے، حج کے مناسک بھی سکھائے، زکوٰۃ کا نصاب بھی بتایا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات زندگی میں تجارت کا طریقہ بھی بتایا۔ مدینے کے بازار میں گئے، بوری میں ہاتھ گھسایا، نیچے دیکھا کچا مال، اوپر دیکھا سوکھا مال۔ پیارے آقا نے کہا جو اپنے گراہک کو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ہاتھ میں بوجھ دیکھا، یتیم بچے کو کہا بیٹا اتنا بوجھ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہا میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، بازار نہیں آتا ہوں۔ پیارے آقا ان کا سامان لے کے ہر گھر پہنچا دے۔ وہ سنتیں کہاں ہماری غائب ہو گئی؟ وہ مظلوم عورت انصاف کے لیے آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر اس کا انصاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جامع مسجد میں ہم ہر جمعے کو تقریر سنتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کرنے کا۔ نوافل کے لیے ہم تیار ہیں لیکن پنچایتی کے لیے ہم تیار ہیں۔ جبکہ آپ سنتے ہیں، ہمارے علماء سناتے ہیں کہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درگاہ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ گاؤں کے امیروں اور سرداروں اس بات کو سن لو، میں علماء ہے یہاں، شاید میرے خیالات میں اگر کوئی کمزوری ہو تو اس کی اصلاح کر دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ نے سماج میں صلاحیت دی ہے کہ ظالم کا پنجہ مڑوڑ سکتا ہے، مظلوم کو حق دلا سکتا ہے، ایسے لوگوں نے یہ حق دلانے کا کام نہیں کیا تو یہ عبادات بھی ہمارے کام نہیں ہوں گے۔ چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جس کا مفہوم ہم نے علماء سے سمجھا ہے، اے جبرائیل امین جاؤ اس بستی کو تل پر الٹ دو۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس بستی کے لوگ فاسق ہو گئے ہیں، فاجر ہو گئے ہیں، بدکار ہو گئے، بچہ بوڑھا جوان بیٹی اور بیٹیاں سب بدکار ہو گئے ہیں، لیکن ایک تیرا بندہ وہاں پر ہے جو ان کے تسبیح کا، ان کی عبادت کا طریقہ ایسا ہے کہ پلک جھپکتے